تمہیں لگتا ہے کہ یہ کالج تمہارے باپ کی جاگیر ہے جہاں تم جب چاہو آؤ گی اور جب چاہو جاؤ گی؟ کاشان کی کرجدار آواز نے آفس کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ روشانی کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ندامت کا سمندر موجزن تھا اور اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے روشانے بنت سکندر، کہ آپ کے کان بج رہے ہیں؟ اسے میز پر زور سے مکہ مارا تو وہ خوف کے مارے اچھل پڑی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکے کھڑی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا شخص جسے وہ اپنا سرپرست بنا کر لائی تھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراونا خواب بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ یہ کہانی دراصل تب شروع ہوئی جب 29 سالہ کاشان ملک لندن سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر کے واپس آیا اور اس نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا۔ کاشان ایک انتہائی اصول پسند، سخت گیر اور سنجیدہ انسان تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک مقررہ ٹائم ٹیبل کے تحت گزرتا تھا۔ اس نے حال ہی میں شہر کے ایک نامور کالج میں ہیڈ پرنسپل کا عہدہ قبول کیا تھا اور آج اس کے نئے گھر میں شفٹ ہونے کا پہلا دن تھا۔ میرا اصول میری پہچان ہے اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کاشان ملک نے فون پر بات کرتے ہوئے انتہائی سرد اور کردرے لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ اپنے لان میں کھڑا تھا اور اپنے گارڈ کو سامان اندر رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی نظر ہر چیز کو انتہائی باریک بینی سے جانچ رہی تھی۔ اچانک ساتھ والے گھر سے کان پھاڑ دینے والی موسیقی کی آواز نے اس کا سکون غارت کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، سب کون اتنا شور مچاتا ہے؟ اس نے غصے سے اپنے ماتھے کو مسلا اور تیز قدموں سے دیوار کے پاس گیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے دیوار کے اوپر سے دوسری طرف جھانکا تو اس کی نظر ایک 20 سالہ لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی فائن آرٹس کی طالبہ روشانی تھی جو انتہائی شوخ، لاپرواہ اور زندگی کو اپنے اصولوں پر جینے کی عادی تھی۔ اس وقت اس کے کپڑوں اور چہرے پر رنگوں کے بے شمار دھبے تھے اور وہ ایک بڑے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں برش تھا اور وہ اونچی آواز میں گانے گنگناتی ہوئی رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ گانے کی آواز کم کرو، کاشان نے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ روشانی نے چونک کر اوپر دیکھا، اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ اس نے ناگواری سے دیوار پر جھانکتے اس اجنبی کو گھورا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور غصہ واضح تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ بھٹے خپتی، اپنے کام سے کام رکھو۔ روشانی نے تنک کر جواب دیا اور دوبارہ اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا لہجہ انتہائی اکھڑ اور بے پرواہ تھا۔ کاشان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کی اتنی کھلی بدتمیزی سن رہا تھا۔ اس کے جبڑے تن گئے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ شور بند کرو ورنہ مجھے پولیس بلانی پڑے گی۔ میں مہذب لوگوں کی طرح بات کر رہا ہوں۔ کاشان کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے گھر میں ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ویسے بھی تم جیسے سڑیل پڑوسیوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ روشانی نے برش ہاتھ میں لہراتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تمہیں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں سکھائی گئی؟ شاید مجھے ہی تمہیں تمیز سکھانی پڑے گی، کاشان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ او ہیلو مسٹر تمیز کے ٹھیکیدار، تم جا کر اپنا کام کرو، میرا موڈ خراب مت کرو۔ روشانی نے منہ چڑھایا اور گانے کی آواز مزید تیز کر دی۔ کاشان نے اسے گہری اور سرد نگاہ سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ضدی لڑکی کو وہیں کھڑے کھڑے کوئی سخت سبق سکھائے، لیکن وہ بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے ہٹ گیا اور اپنے گارڈ کو آواز دے کر اندر چلا گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس لڑکی کے دماغ کا علاج ضرور کرے گا۔ اگلی صبح کالج کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ کینٹین پر طلبہ کا ہجوم تھا، لیکن سب کے چہروں پر ایک عجیب سی پریشانی اور خوف نمایاں تھا۔ روشانی اپنے واحد دوست زہرا کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی بے فکری عیاں تھی، جبکہ زہرا کا چہرہ پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا۔ روشانی آج نیا پرنسپل آنے والا ہے، سنا ہے بہت ظالم اور سخت گیر انسان ہے، کسی کو نہیں بخشتا، زہرا نے خوفزدہ لہجے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں گھبراہٹ سے کانپ رہی تھیں۔ آنے دو جو بھی آتا ہے، میں کسی پرنسپل سے نہیں ڈرتی، میری زندگی میرے اصولوں پر چلتی ہے۔ روشانی نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے اور اپنے جوس کا گھونٹ بھرا۔ بس ان فضول باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو روشانی، وہ پرانے ہیڈ کی طرح نہیں ہے جس کے سامنے تم رو دھو کر بچ جاتی تھی۔ اس نے آتے ہی کئی نئے رولز نافذ کر دیے ہیں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زہرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس کی آواز میں گہری تشویش شامل تھی۔ یار تم میرا دماغ تو خراب مت کرو نا، مجھے اپنی اسائنمنٹ کے لیے ایک سکیچ مکمل کرنا ہے اور میں کلاس میں بیٹھ کر بور نہیں ہو سکتی، مجھے کھلی ہوا چاہیے۔ روشانی نے اپنا بیگ اٹھایا اور میز سے کھڑی ہو گئی۔ تم آج بھی کلاس بنک کر رہی ہو؟ خدا کے لیے آج تو کلاس لے لو ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔
زارا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا. مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. تم جاؤ اپنی بورنگ کلاس میں گراؤنڈ میں جا رہی ہوں. مجھے اپنے کلرز کے ساتھ وقت گزارنا ہے. روشانی نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا اور مڑ گئی. روشانی میری بات سن لو، مان لو آج اٹینڈنس لازمی ہے. نیا پرنسپل خود چیک کرے گا. زارا نے آخری کوشش کرتے اسے پکارا. پرنسپل کا کام آفس میں بیٹھنا ہے. وہ کوئی ویلا انسان نہیں جو ہماری کلاس چیک کرتا پھرے گا. تم چل مارو. روشانی نے مڑ کر آنکھ ماری اور کلاس میں جانے کے بجائے سیدھا گراؤنڈ کی طرف چل دی تاکہ اپنی ادھوری پینٹنگ مکمل کر سکے. کچھ ہی دیر کے بعد کاشان ملک کی سیاہ رنگ کی گاڑی کالج کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی. اس کے کالج میں قدم رکھتے ہی پورے کیمپس میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی. کاشان نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی چال میں ایک واضح تکبر اور روب تھا. اس کے چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. اس نے سیدھا اسٹاف روم کا رخ کیا اور تمام اساتذہ کو ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا. مجھے اس کالج میں 100% ڈسپلن چاہیے. جو طالب علم یا استاد میرے اصولوں پر پورا نہیں اترے گا وہ آج ہی کالج چھوڑ سکتا ہے. کاشان کی گرجدار آواز نے پورے اسٹاف روم کو ہلا کر رکھ دیا. تمام اساتذہ سر جھکائے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے. ان کے چہروں پر واضح گھبراہٹ اور خوف منڈلا رہا تھا. حاضری کا نیا ڈیجیٹل سسٹم آج سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے. جو طالب علم مسلسل 3 کلاسز چھوڑے گا اس کا نام سیدھا ڈیفالٹرز کی لسٹ میں آئے گا اور اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا. کاشان نے میز پر رکھی فائل کو کھولتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا. اس کی عقابی نگاہیں ہر استاد کے چہرے کا باری باری جائزہ لے رہی تھی. لیکن سر کچھ طلبہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں. انہیں تھوڑی رعایت دی جانی چاہیے. ایک سینئر ٹیچر نے ڈرتے ڈرتے کہا. وہ پرانے پرنسپل کے دور کی نرمی کا حوالہ دے رہے تھے. غیر نصابی سرگرمیاں پڑھائی کی قیمت پر نہیں ہوں گی. یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اپنے فیصلوں پر کسی قسم کی بحث پسند نہیں کرتا. کاشان نے ایک سرد اور کاٹ دار نگاہ اس ٹیچر پر ڈالی جس سے وہ فوراً خاموش ہو گئے. سر اس سے طلبہ میں بے چینی پھیل سکتی ہے اور وہ ہڑتال یا احتجاج کر سکتے ہیں. ایک اور ٹیچر نے ہمت کر کے بولنا چاہا. احتجاج کرنے والوں کے لیے اس کالج کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے. مجھے یہاں پڑھنے والے بچے چاہیے، سیاست دان نہیں. کاشان کا لہجہ 2 ٹوک اور غصے سے بھرا ہوا تھا. اسے مزید کوئی بات سنے بغیر میٹنگ ختم کی اور خود کالج کے مختلف حصوں کا معائنہ کرنے نکل پڑا. روشانی ان تمام حالات سے بالکل بے خبر کالج کی پرانی لائبریری کے پیچھے گھاس پر بیٹھی مزے سے چاکلیٹس کھا رہی تھی اور اپنے اسکیچ بک پر کچھ عجیب و غریب کارٹونز بنا رہی تھی. اسے کلاسز بنک کرنے کی پرانی عادت تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ اس بار بھی وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کسی نقصان کے بچ نکلے گی. وہ دھوپ سیکتے ہوئے ہلکی آواز میں گنگنا رہی تھی. روشانی تم پاگل ہو گئی ہو. سارا کالج نئے پرنسپل کے خوف سے کانپ رہا ہے اور تم یہاں مزے سے چاکلیٹس کھا رہی ہو. زارا ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی. اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا. کیا مصیبت ہے زارا، تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑی ہو؟ مجھے سکون سے اپنا اسکیچ بنانے دو. روشانی نے بری طرح چڑھ کر کہا اور پینسل سے ایک سیدھی لائن کھینچی. پرنسپل نے پورے کالج کا راؤنڈ لیا اور اٹینڈنس رجسٹر خود چیک کیے. تمہارا نام غائب پایا گیا ہے. اس نے سخت ایکشن لینے کا حکم دیا. زارا نے وحشت زدہ لہجے میں صورتحال سے اسے آگاہ کیا. اوہو، تو کیا ہوا؟ وہ مجھے جانتا تھوڑی ہے. میں کل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گی. تم خواہ پریشان مت ہو. کہہ دوں گی میری طبیعت سخت خراب تھی. روشانی نے ہنستے ہوئے اپنا اسکیچ بک بند کیا. اسے حالات کی سنگینی کا تو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا. یہ پرانا ہیڈ نہیں ہے جو تمہارے جھوٹے آنسوؤں سے پگھل جائے گا. وہ بہت خطرناک اور ظالم انسان لگ رہا ہے. زارا نے مایوسی سے اپنا سر پیٹ لیا. تمہیں تو ہر بندہ خطرناک لگتا ہے. میں اس نئے ہیڈ کو بھی اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی. تم بس چل کرو اور مجھے یہ چاکلیٹ ختم کرنے دو. روشانی نے بے فکری سے چاکلیٹ کا ایک بڑا ٹکڑا منہ میں رکھا اور مسکرانے لگی. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کالج کا پورا نظام چند گھنٹوں میں مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی لاپرواہی اس کے گلے کا طوق بننے والی ہے. 2 دن بعد روشانی کالج کے مین کوریڈور سے گزرتی تھی جب اس کی نظر نوٹس بورڈ پر لگی ایک نئی لسٹ پر پڑی. وہاں طلبہ کا خاصا ہجوم تھا. روشانی کو نوٹس بورڈ پر اپنا نام ڈیفالٹر لسٹ میں سب سے اوپر موٹے حروف میں لکھا نظر آیا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا. مسلسل کلاسز بنک کرنے پر اسے پرنسپل نے فوراً اپنے آفس میں طلب کیا تھا. ساتھ ہی 50,000 روپے کا بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا. زارا یہ کیا ہے؟ 50,000 کا فائن؟ میرے تو ہوش اڑ گئے. یہ تو سراسر ظلم اور زیادتی ہے. روشانی کے قدم وہیں جم گئے. اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیلی ہوئی تھیں. میں نے تمہیں کہا تھا نا روشانی، اب بھگتو. نیا ہیڈ کسی کو نہیں چھوڑ رہا. اس نے پہلے دن ہی وارننگ دی تھی.
زارا نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، حالانکہ وہ اندر سے اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ اگر انہیں اس فائن کا پتہ چلا تو میری پاکٹ منی مکمل طور پر بند کر دی جائے گی اور میرا گھر سے نکلنا بھی محال ہو جائے گا۔ بابا تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ وہ خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگی اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تمہیں اپنی کسی سرپرست کو ساتھ لانے کا بھی کہا گیا ہے، اب تم کیا کرو گی؟ اگر گھر والوں کے بغیر تو وہ کسی صورت فائن معاف نہیں کرے گا۔ زارا نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ میں اپنے گھر والوں کو تو بالکل نہیں لا سکتی، مجھے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانا پڑے گا۔ کسی کو تو ڈھونڈنا ہوگا جو میرا باپ یا بڑا بھائی بن سکے۔ روشانی نے پریشانی سے اپنے ناخن چبائے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اگر تم اس دھوکے میں پکڑی گئی تو وہ تمہیں سیدھا کالج کے رسٹیگیٹ کر دے گا۔ ایسا کوئی رسک مت لینا۔ زارا نے اسے سختی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے زارا، مجھے کسی بھی طرح اس خڑوس پرنسپل کو بیوقوف بنانا ہے۔ تم جاؤ نا، میں کچھ سوچتی ہوں۔ روشانی نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور وہاں سے تیز قدموں سے چل پڑی۔ روشانی کسی ایسے شخص کی تلاش میں کوریڈور میں ماری ماری پھر رہی تھی جسے وہ اپنا سرپرست بنا کر پرنسپل کے سامنے پیش کر سکے تاکہ اس کا یہ بھاری جرمانہ معاف ہو جائے۔ اس نے کالج کے کئی گارڈز اور ڈرائیورز کی منت سماجت کی، لیکن کوئی بھی نئے پرنسپل کے سامنے جانے کو تیار نہیں تھا۔ سب اس کے نام سے ہی کانپتے تھے۔ وہ مایوس ہو کر راہداری سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کوریڈور کے کونے میں کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ اس نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ فون پر کسی سے سخت لہجے میں الجھ رہا تھا۔ وہ شخص دراصل کاشان ملک ہی تھا، جو آج کالج کے اندرونی معاملات کو ایک عام آدمی بن کر چیک کرنے کے لیے کیجول ڈریس میں آیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینس اور گہرے نیلے رنگ کی عام سی شرٹ پہن رکھی تھی۔ روشانی اسے کوئی عام سا کلرک یا کسی طالب علم کا غریب رشتہ دار سمجھ رہی تھی۔ یہ بندہ بالکل صحیح رہے گا، اسے تھوڑے پیسے دے کر راضی کر لیتی ہوں، شکل سے بھی کچھ بھولا بھالا صحیح لگ رہا ہے۔ روشانی نے دل میں خوش ہوتے ہوئے سوچا اور تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کا راستہ روک کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می انکل، روشانی نے اسے مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک بہترین معصومیت کی اداکاری شامل تھی۔ کاشان نے فون کان سے ہٹایا اور انتہائی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو 2 دن پہلے اسے بڈھا خپتی کچھ کہہ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک فوراً ابھری، لیکن روشانی نے اسے بالکل نہیں پہچانا کیونکہ کاشان نے اپنی آنکھوں پر دھوپ کا ایک بڑا چشمہ لگا رکھا تھا۔ کاشان اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی بدتمیز پڑوسن ہے جس نے اس کا سکون برباد کیا تھا۔ جی فرمائیے، کاشان نے اسے شدید غصے کو دباتے حد درجہ سنجیدگی سے کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ لڑکی اب کیا نیا ڈرامہ کرنے لگی ہے۔ انکل وہ نا، سنیں پلیز، میرے بڑے والے بھیا بن کر کالج چلیں۔ ہمارا نیو ہیڈ پرنسپل کاشان ملک بہت ہی کوئی کھڑوس ہے، کلاس بنک کرنے پر بہت زیادہ فائن لگائے گا، اور اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ میری جان لے لیں گے۔ روشانی نے دنیا جہاں کی مظلومیت اپنے چہرے پر سجائی۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑنے والے التجائیہ انداز اپنا لیا تھا۔ کاشان نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا اور فون جیب میں رکھا اور اسے بغور گور کر دے گا۔ اس کے اندر غصے اور طنز کا ایک طوفان اٹھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ایک پراسرار سکون طاری رکھا اور اپنے ماتھے پر سلوٹیں ڈالنے۔ کتنا بڑا بھائی بنوں؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے سنجیدگی اور ایک پراسرار سرد مہری سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی، وہی جس کے 2-3 بچے ہوتے ہیں اور چھوٹی بہن اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہے۔ آپ کو بس یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایمرجنسی مسئلہ تھا، اسی لیے میں کلاس نہیں لے سکی۔ پلیز انکل، میرا کریئر بچا لیں۔ وہ پرنسپل تو کوئی پیدائشی نفسیاتی مریض لگتا ہے۔ روشانی کی اس بے وقوفانہ وضاحت پر مقابل کا چہرہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے سرخ پڑنے لگا۔ اسے اپنی ہنسی اور اپنا غصہ بیک وقت ضبط کرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً سے قابو کر لیا تھا۔ وہ اس مغرور لڑکی کو اس کی زندگی کا سب سے بھیانک سبق سکھانے کا اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ نفسیاتی مریض ایسا کیا کر دیا اس پرنسپل نے؟ کاشان نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو عام اور ہمدردانہ رکھتے ہوئے پوچھا تاکہ وہ مزید کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکالے۔ ارے مت پوچھے انکل، آتے ہی کالج کو جیل خانہ بنا دیا ہے، خود تو بھٹا کھڑوس ہے، چاہتا ہے ہم بھی اپنی جوانی کتابوں میں سڑا دیں۔ آپ بس اندر چل کر میری تھوڑی سی فیور کر دیں، میں آپ کو اس کام کے اچھے خاصے پیسے بھی دوں گی۔ روشانی نے انتہائی بے تکلفی سے کہا اور اپنے پرس کو ٹٹولنے لگی تاکہ اسے رقم دکھا سکے۔ ٹھیک ہے چلیں۔ وہ مسکرایا، لیکن مسکراہٹ انتہائی خطرناک اور زہریلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے روشانی پڑھنے سے مکمل طور پر قاصر تھے۔ بہت شکریہ انکل، آپ تو بہت ہی اچھے ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ بس نا اندر جا کر رونا دھونا شروع کر دیجیے گا کہ ہماری بچی بہت معصوم ہے، گھر میں فوتگی ہو گئی تھی۔ روشانی خوشی سے اچھلتی کودتی اس کے ساتھ پرنسپل کے آفس کی طرف چل پڑی اور کاشان اس کی بے وقوفی پر دل ہی دل میں
شدید طنز کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے قدم بقدم اس کے ساتھ چلتا رہا اور اس بات کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا کہ کب اس مغرور لڑکی کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ دونوں جب پرنسپل آفس کے مین کوریڈور میں داخل ہوئے تو وہاں مکمل خاموشی تھی۔ کوئی ایک بھی طالب علم یا چپڑاسی وہاں موجود نہیں تھا۔ روشانی نے فاتحانہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھا۔ اس یقین تک وہ سام سے شخص کو اپنا سرپرست بنا کر کھڑوس پرنسپل کو بے وقوف بنا لے گی۔ پرنسپل آفس کے طویل اور کشادہ راہداری میں ایک ہو کا عالم تھا جہاں قدموں کی چاپ بھی گونج پیدا کر رہی تھی۔ دیواروں پر لگی پرانی پینٹنگز اور فرش کی چمک کالج کے شاندار ماضی کی گواہی دے رہی تھی۔ روشانی انتہائی فاتحانہ انداز میں چل رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور بے فکر سی مسکراہٹ سجی تھی، جبکہ اس کے پیچھے چلنے والے کاشان ملک کے چہرے پر ایک سرد اور خطرناک طمانینت تھی۔ اس کی عقابی نگاہیں روشانی کی ہر حرکت کو جانچ رہی تھی۔ وہ دونوں پرنسپل آفس کے بھاری لکڑی کے دروازے تک پہنچے۔ روشانی نے فخر سے گردن اکڑائی اور دروازے کا ہینڈل گھمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے سامنے سے ایک سینئر ٹیچر مسز شمیم ہاتھوں میں کچھ فائلیں پکڑے تیزی سے وہاں آئی۔ ان کی نظر جیسے ہی کاشان پر پڑی تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے انتہائی احترام سے سر جھکا لیا۔ کاشان سر، آپ کی ہدایت کے مطابق میٹنگ روم ریڈی ہے اور تمام ڈیفالٹرز کی لسٹ آپ کی میز پر رکھ دی گئی ہے، مسز شمیم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور فائلیں سینے سے لگا لی۔ یہ الفاظ تو روشانی کے کانوں میں کسی بم کے دھماکے کی طرح گونجے۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی اور دل پسلیوں سے زور سے ٹکرایا کہ اسے تو اپنا سینہ ہی پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے طوطے اڑ چکے تھے۔ کاشان نے آہستہ سے گردن موڑی اور اپنی خون خار اور سرد آنکھوں سے روشانی کی اڑی ہوئی رنگت کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا طنز اب مکمل طور پر عیاں ہو چکا تھا۔ اندر آؤ، کاشان کی آواز کسی چابک کی طرح گونجی جس نے روشانی کے ہوش اڑا دیے۔ روشانی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آفس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا سارا غرور اور بے فکری لمحوں میں خاک میں مل چکی تھی۔ کاشان اپنی شاندار ریوالونگ کرسی پر براجمان ہوا اور میز پر رکھی ڈیفالٹرز کی فائل کو ایک جھٹکے سے کھولا۔ اس نے فائل میں موجود روشانی کا پورا ریکارڈ ایک نظر دیکھا، پھر فائل کو زور سے میز پر پٹخا۔ تمہیں لگتا ہے یہ کالج تمہارے باپ کی جاگیر ہے جہاں تم جب چاہو آؤ گی اور جب چاہو جاؤ گی؟ کاشان کی گرجدار آواز نے آفس کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ روشانی کے لب تھر تھرانے لگے اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور ندامت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ اس کے وجود میں ایک شدید سنسنی دوڑ گئی تھی اور وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے روشانی بنت سکندر، کیا آپ کے کان بج رہے ہیں؟ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا تو روشانی خوف کے مارے اچھل پڑی۔ سوری سر، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں آئندہ کبھی کلاس بنک نہیں کروں گی۔ روشانی نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ سامنے بیٹھا شخص جسے وہ اپنا سرپرست بنا کر لائی تھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراونا خواب بن چکا تھا۔ تمہاری معافی کی اس کالج میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم جیسی لاپرواہ اور ضدی لڑکیوں کو تو سیدھا کرنے کا فن مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ کاشان کا لہجہ انتہائی کھردرا اور بے رحم تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ پلیز سر، مجھ پر فائن لگا دیں، میں پے کر دوں گی، لیکن میرے گھر والوں کو مت بتائیں۔ روشانی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، پیسے کا غرور کسی اور کو دکھانا مس روشانی، میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے گی۔ کاشان نے اپنی کرسی کے فرش سے ٹیک لگائے اور سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ سر، آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے رسٹیکیٹ مت کیجیے گا۔ روشانی کے گالوں پر آنسو پھسلنے لگے۔ آج سے پورے 1 مہینے تک تم کالج کے تمام کوریڈورز کی صفائی کرو گی اور آرٹ گیلری کو اکیلے ترتیب دو گی، اور اگر اس دوران تم نے ایک بھی کلاس چھوڑی تو تمہیں سیدھا کالج سے نکال دیا جائے گا۔ کاشان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا جس میں کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ سر، میں صفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو کبھی گھر میں بھی جھاڑو نہیں لگایا۔ روشانی نے روتے ہوئے احتجاج کیا۔ تو اب سیکھ لوگی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس۔ کاشان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما لی۔ روشانی روتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ سزا کا پہلا دن روشانی کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ صبح سویرے جب سارا کالج کلاسز میں مصروف تھا، روشانی ایک ہاتھ میں بڑا سا جھاڑو اور دوسرے میں ڈسٹر پکڑے مین کوریڈور کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے نازک ہاتھوں میں جھاڑو پکڑنے کی وجہ سے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کاشان کو دنیا کی ہر بری بد دعا دے رہی تھی۔ اس کھڑوس بھٹے کو تو اللہ پوچھے گا، اسے میری ساری عزت مٹی میں ملاتی ہے۔ روشانی نے غصے سے فرش پر جھاڑو مارتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی۔ اسی وقت کاشان ملک اپنے
روزانہ کے راؤنڈ پر نکلا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر روشانی نے جلدی سے سر جھکا لیا اور تیزی سے فرش صاف کرنے لگی۔ کاشان بالکل اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عقابی نگاہیں فرش کے ایک ایک انچ کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں اس کونے میں ابھی بھی مٹی موجود ہے، اسے دوبارہ صاف کرو۔ کاشان نے فرش کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا۔ میں نے ابھی سے دوبارہ صاف کیا ہے سر، یہ فرش کا اپنا داغ ہے، مٹی نہیں ہے۔ روشانی نے جھنجھلا کر جواب دیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے تم سے بحث کرنے کو نہیں کہا، جو کہا ہے وہ کرو ورنہ سزا کے دن بڑھا دیے جائیں گے۔ کاشان نے اسے گھورتے ہوئے ایک سرد اور حتمی وارننگ دی۔ روشانی نے دانت پیسے اور خاموشی سے دوبارہ اس جگہ کو رگڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے، لیکن کاشان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی رحم یا افسوس نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا کام دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دنوں بعد صفائی کے ساتھ ساتھ روشانی کو آرٹ گیلری کی پرانی پینٹنگز کو ترتیب دینے اور گیلری کو دوبارہ رنگوں سے سجانے کا کام بھی شروع کرنا پڑا۔ یہ وہ واحد کام تھا جس میں روشانی کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رنگ اور کینوس اس کی دنیا تھے۔ ایک دوپہر جب کالج میں چھٹی کے بعد مکمل خاموشی چھا چکی تھی، روشانی گیلری کے وسط میں بیٹھی ایک بڑے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر رنگ لگے ہوئے تھے اور وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھی۔ کاشان راؤنڈ کرتا ہوا خاموشی سے گیلری کے کھلے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ٹوکنے لگا تھا لیکن روشانی کی مہارت دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ روشانی کینوس پر بکھرے رنگوں کو اپنی انگلیوں سے ملا کر ایک عجیب سی کشش رکھنے والا شاہکار تخلیق دے رہی تھی۔ اس کے برش کی ہر حرکت میں ایک جادو تھا اور رنگوں کا انتخاب اتنا کمال تھا کہ کاشان جیسا سخت گیر انسان بھی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس قدر لاپرواہ اور ضدی لڑکی کے اندر اتنا حساس اور عظیم آرٹسٹ کیسے چھپا ہو سکتا ہے؟ کاشان نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار روشانی کے لیے ایک ستائشی چمک ابھری۔ اس نے بغور روشانی کے چہرے کو دیکھا جو اس وقت مکمل سکون اور یکسوئی میں تھا۔ کاشان جو اب تک اسے صرف ایک بگڑی ہوئی امیر ذاتی سمجھتا تھا، اب اس کے ہنر کا قائل ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار روشانی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر فوراً ایک سرد تاثر طاری کر لیا۔ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سزا کے 15 دن گزر چکے تھے اور روشانی کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اسے کاشان کی روزانہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا اب زہر لگنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کھڑوس پرنسپل سے اپنا بدلہ ضرور لے گی۔ اگلے دن کاشان کو ایک اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا اور اس کی چمکدار سیاہ گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ روشانی ایک سرخ رنگ کی پینٹ کی بالٹی اٹھائی گیلری کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر کاشان کی گاڑی پر پڑی۔ اس کے دماغ میں ایک شرارتی اور خطرناک خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے گاڑی کے پچھلے ٹائر کے پاس جا کر جان بوجھ کر پینٹ کی بالٹی گرا دی۔ گاڑا سرخ رنگ ٹائر اور سفید ماربل کے فرش پر بری طرح پھیل گیا۔ اب جب یہ اپنی گاڑی نکالے گا تو پورا فرش اس کی گاڑی سے خراب ہو جائے گا، تب اسے پتہ چلے گا مجھے تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ روشانی نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ رنگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا اور وہاں سے کھسکنے لگی مس روشانی۔ اچانک پیچھے سے کاشان کی گرجدار اور انتہائی غضبناک آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ روشانی کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کاشان 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے روشانی کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کاشان نے سرخ رنگ اور بالٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دانت پیس کر پوچھا۔ سر وہ مجھ سے غلطی سے بالٹی گر گئی، میں گیلری میں جا رہی تھی۔ روشانی نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا لیکن اس کا چہرہ اس کی چوری کی گواہی دے رہا تھا۔ کاشان تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے روشانی کی کلائی کو سختی سے اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ روشانی درد سے کرا اٹھی۔ تمہاری یہ بچگانہ حرکتیں اور گھٹیا انتقام میرے اصول نہیں بدل سکتے۔ تم ایک لاپرواہ اور احمق لڑکی ہو۔ کاشان نے اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے حد درجہ سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا، سر مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ روشانی نے اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے سسکی بھری، درد تو تمہیں اب ہوگا۔ میں نے تمہاری بہت سی حماقتیں نظر انداز کی ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر ایک بہترین آرٹسٹ موجود ہے، لیکن تم اس آرٹسٹ کو اپنے اس گھمنڈ کے نیچے مار رہی ہو اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ کاشان نے اسے ایک جھٹکا دے کر چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا۔ روشانی اپنی سرخ ہوتی کلائی کو سہلانے لگی۔ وہ کاشان کی آنکھوں میں موجود غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی فکر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کاشان نے اسے پہلی بار آرٹسٹ کہہ کر مخاطب کیا۔ فوراً اس گن کو صاف کرو اور اس کے بعد سیدھا میرے آفس میں آؤ۔ تمہاری سزا کا وقت اب ختم ہو چکا، اب تمہیں کچھ اور سکھانے کا وقت ہے۔ کاشان نے اپنا سوٹ درست کیا اور ایک گہری اور آخری نگاہ اس پر ڈال کر
تیزی سے اپنے آفس کی طرف مڑ گیا۔ رشانے وہیں بت بنی کھڑی اسے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پرنسپل آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح انتہائی سرد اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ رشانے گیلری کے فرش پر گرا ہوا سارا پینٹ صاف کرنے کے بعد بمشکل اپنا قدم گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کی کلائی میں اب بھی کاشان کی فولادی گرفت کا درد موجود تھا اور اس کا دل نامعلوم خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کاشان ملک اپنی ریوالونگ کرسی پر انتہائی پروقار انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ رشانے خاموشی سے میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن کاشان نے فوراً نظریں نہیں اٹھائی۔ چند لمحوں کی یہ خاموشی رشانے کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھی۔ یہ تمہاری آخری لائف لائن ہے مس رشانے، کاشان نے اچانک لیپ ٹاپ بند کیا اور میز پر رکھی ایک چمکدار فائل اس کی طرف سرکاتے ہوئے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی عقابی نگاہیں سیدھا روشانی کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ یہ کیا ہے سر؟ رشانے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس فائل کو دیکھا، پھر گھبرا کر کاشان کی طرف دیکھا۔ اس کے آواز میں ایک واضح لرزش موجود تھی۔ اس فائل میں شہر کے سب سے بڑے اور معتبر آرٹسٹ فیسٹیول کے تفصیلات ہیں جو ٹھیک 15 دن بعد منعقد ہونے جا رہا ہے۔ کاشان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو میں اس کا کیا کروں سر؟ مجھے تو آپ نے صفائی کی سزا دی ہوئی ہے۔ رشانے نے ناسمجھی سے کاندھے اچکائے، لیکن اس کے لہجے میں پہلی والی بدتمیزی نہیں تھی۔ تمہاری صفائی کی سزا آج سے ختم کی جاتی ہے کیونکہ میں تمہاری توانائی کو اس فضول کام میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کاشان نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری جس نے رشانے کو الجھا کر رکھ دیا۔ سزا ختم؟ لیکن کیوں سر؟ میں نے تو ابھی تک اپنا کام مکمل بھی نہیں کیا تھا۔ رشانے کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے کاشان جیسے سخت انسان سے ایسی کسی رعایت کی بالکل امید نہیں تھی، کیونکہ میں نے تمہاری ایک نئی اور بہت بڑا ٹاسک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس آرٹ فیسٹیول میں اس کالج کی نمائندگی تم کرو گے اور تمہیں 15 دن کے اندر ایک ایسا ماسٹر پیس تیار کرنا ہوگا جو پورے شہر میں پہلا انعام جیت سکے۔ کاشان کی آواز پوری قوت اور ایک عجیب سے روب کے ساتھ آفس میں گونجی۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ 15 دن میں ایک ماسٹر پیس تیار کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، مجھے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ رشانے کے ہوش اڑ کر اس نے فوراً انکار کے انداز میں سر ہلایا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی ہے مس رشانے، یہ ایک حکم ہے اور شرط یہ ہے کہ اگر تم نے یہ چیلنج قبول نہ کیا یا تم اس فیسٹیول میں ناکام ہو گئی تو تمہیں اس کالج سے ہمیشہ کے لیے رسٹیگیٹ کر دیا جائے گا۔ کاشان کا لہجہ کسی پتھر کی لکیر کی طرح اٹل اور بے رحم تھا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ سر، آپ مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اتنے کم وقت میں اتنا بڑا کام کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر میں ناکام ہو گئی تو میرا سارا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ رشانے کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر کاشان کی طرف جھک کر احتجاج کیا۔ ذاتی دشمنی میرا اصول نہیں، میری نظر صرف تمہارے اندر چھپے اس آرٹسٹ پر ہے جسے تم اپنی لاپرواہی کے بوجھ تلے مار رہی ہو۔ اگر تم واقعی ایک بہترین آرٹسٹ ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو، ورنہ دروازہ کھلا، تم ابھی گھر جا سکتی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ کاشان نے انتہائی کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے کی سختی نے رشانے کے اندر ایک عجیب سی آگ لگا دی۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ چیلنج قبول کرتی ہوں اور میں آپ کو ثابت کروں گی کہ میں صرف ایک لاپرواہ لڑکی نہیں، میں یہ انعام جیت کر دکھاؤں گی۔ رشانے نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں ایک ضدی چمک ابھر آئی۔ اس نے فائل میز سے اٹھائی اور ایک پختہ عزم کے ساتھ کاشان کو دیکھتے ہوئے بولی، الفاظ سے نہیں اپنے رنگوں سے ثابت کرنا، اب جاؤ اور اپنا کام شروع کرو۔ کاشان نے اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ کھولے اور انتہائی بے نیازی سے جواب دیا۔ رشانے نے ایک آخری نظر اس مغرور انسان پر ڈالی اور تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس دن کے بعد رشانے کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف وہ پینٹنگ بن گئی تھی۔ اس نے کالج کی کلاسز لینا شروع کر دی اور اپنا سارا فارغ وقت آرٹ گیلری میں گزارنے لگی۔ وہ دن رات ایک کر کے کینوس پر رنگ بکھیرتی رہتی۔ کاشان ملک روزانہ راؤنڈ کے دوران خاموشی سے گیلری کے باہر سے گزرتا اور چند لمحوں کے لیے رک کر اسے کام میں مگن دیکھتا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد طمانینت تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر رشانے کی اس محنت اور لگن سے شدید متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن رشانے گیلری میں اکیلی پینٹنگ کر رہی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور کالج میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کاشان نے اسے خاص طور پر رات گئے تک گیلری میں کام کرنے کی اجازت دی تھی اور سیکیورٹی گارڈ کو الرٹ رہنے کا حکم دیا تھا۔ رشانے کینوس پر باریک برش سے کچھ آخری تفاصیل بنا رہی تھی۔
جب اچانک ایک زوردار جھٹکے سے پورے کالج کی بجلی چلی گئی اور گیلری میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ او خدایا، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ روشانی کے ہاتھ سے برش گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اندھیرے کا خوف اس کے حواس پر بری طرح سے طاری ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی لیکن اس کا پاؤں رنگوں کی ایک بڑی ٹرے سے ٹکرایا اور وہ فرش پر گر گئی۔ چاروں طرف پھیلی سیاہی اسے ڈسنے لگے۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا اور زمین پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اچانک گیلری کا بھاری دروازہ کھلا اور ایک تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی موبائل فون کی ٹارچ کی ایک تیز اور چمکدار سفید روشنی نے اندھیرے کا سینہ چاک کر دیا۔ روشانی نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ سامنے کاشان ملک کھڑا تھا۔ اس نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر تھی۔ یہاں فرش پر کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو جا۔ کاشان کی آواز میں سختی ضرور تھی لیکن اس میں وہ معمول کی سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ سر، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے لگا میری جان ہی نکل جائے گی، روشانی نے روتے ہوئے اور کانپتی آواز میں جواب دیا۔ وہ ابھی تک زمین پر ہی بیٹھی تھی۔ کاشان نے کوئی تسلی بخش جملہ نہیں کہا، نہ ہی اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے موبائل کی تیز روشنی سیدھا اس کے بڑے کینوس پر ڈال دی جس پر روشانی کام کر رہے تھے۔ اپنا برش اٹھاؤ اور اپنا کام مکمل کرو، جب تک تم کام کرو گی یہ روشنی یہی رہے گی، کاشان نے انتہائی پرسکون اور حتمی لہجے میں حکم دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ روشانی نے حیرت اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس سخت گیر انسان کو دیکھا جو اندھیرے میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، فرش سے برش اٹھایا اور دوسری بار کینوس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کاشان وہاں ایک بت کی طرح کھڑا رہا، اس کا ہاتھ بالکل نہیں کانپا اور روشنی سیدھی کینوس پر پڑتی رہی۔ گیلری میں مکمل خاموشی تھی، صرف برش کے کینوس پر رگڑنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ روشانی کو پہلی بار اس شخص کے اندر ایک ایسا محافظ نظر آیا جو ظاہری طور پر پتھر تھا لیکن اندر سے ایک انتہائی مضبوط اور خیال رکھنے والا انسان تھا۔ اس کے دل میں کاشان کے لیے موجود ساری نفرت اور غصہ اسے ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فیسٹیول میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ پینٹنگ 95% مکمل ہو چکی تھی اور یہ واقعی ایک شاہکار لگ رہی تھی۔ روشانی مسلسل کام کی وجہ سے شدید تھکاوٹ کا شکار تھے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے رنگ والے ہاتھ دھونے کے لیے گیلری سے باہر واش روم کی طرف گئی۔ گیلری کا دروازہ کھلا تھا۔ اسی دوران کالج کا ایک حاسد اسٹوڈنٹ فہد خاموشی سے گیلری کے اندر داخل ہوا۔ وہ شروع ہی سے روشانی سے حسد کرتا تھا اور اسے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک ڈیفالٹر لڑکی کو اتنا بڑا موقع کیسے مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کے پینٹ کا ایک بہت بڑا اور بھرا ہوا ڈبہ تھا۔ اس نے کینوس پر بنی اس شاندار پینٹنگ کو انتہائی نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ انعام جیت کر کالج کی ہیروئن بن جاؤ گی؟ مس روشانی، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ فہد نے انتہائی حقارت سے بڑبڑاتے ہوئے کالے رنگ کا ڈبہ اوپر اٹھایا۔ اس نے جیسے ہی رنگ پینٹنگ پر پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ پوری قوت سے آگے بڑھایا تو اچانک ہی پیچھے سے کسی نے اس کی کلائی کو لوہے کے شکنجے کی طرح سے جکڑ لیا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط اور بے رحم تھی کہ فہد کے منہ سے ایک دردیلی چیخ نکل گئی اور رنگ کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس پینٹنگ پر اگر ایک قطرہ بھی گرا نا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گا۔ کاشان کی آواز اتنی خطرناک اور سرد تھی کہ فہد کا سارا خون ہی خشک ہو گیا۔ کاشان ملک عین اس وقت وہاں پہنچا تھا اور اس نے فہد کی اس گھٹیا حرکت کو دیکھ لیا تھا۔ کاشان کی آنکھوں میں اس وقت غضبناک شعلے ناچ رہے تھے اور اس کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے فہد کے ہاتھ کو اتنی سختی سے موڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز قریب قریب سنائی دینے لگی۔ سر، مجھے چھوڑ دیں سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ فہد درد کے مارے دوہرا ہو گیا اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میرے کالج میں حاسدوں اور بزدلوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو دوسروں کی محنت کو برباد کرنا چاہتے ہوں۔
तुम अभी और इसी वक्त इस कॉलेज से रस्टिकेट किए जाते हो। काशान ने उसे एक जोरदार झटका देकर गैलरी के दरवाजे की तरफ धकेला और इंतहाई काटदार लहजे में अपना फैसला सुनाया। सर प्लीज मेरा मुस्तकबिल तबाह मत करें, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। फहद ने रोते हुए मिन्नत की, गेट आउट बिफोर आई कॉल द पुलिस। काशान ने उंगली से बाहर का इशारा दिखाते हुए ऐसी धाड़ मारी कि फहद वहां से अपनी जान बचा कर भाग निकला। रोशानी जो वॉशरूम से वापस आ चुकी थी और दरवाजे पर खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी, मुकम्मल तौर पर सकते में थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल धक धक कर रहा था। उसने देखा कि कैसे काशान ने उसकी महीनों की मेहनत को एक सेकंड में बर्बाद होने से बचा लिया था। उसके काम की हिफाजत के लिए एक ढाल बनकर खड़ा था। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप सही वक्त पर ना आते तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। रोशानी तेजी से अंदर आई और उसकी आवाज में एक गहरी और सच्ची अकीदत शामिल थी। शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है मिस रोशानी, मैंने सिर्फ इस कॉलेज के असासे की हिफाजत की है और ये पेंटिंग अब इस कॉलेज की पहचान बनने वाली है। काशान ने अपने गुस्से को फौरन कंट्रोल किया और अपने सूट के बटन दुरुस्त करते हुए इंतहाई सर्द और रस्मी लहजे में जवाब दिया, सर मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम है। रोशानी ने कैनवस की तरफ देखते हुए पूरे एतमाद से कहा। उसकी आंखों में अब कोई लापरवाही नहीं थी बल्कि एक जुनून था। तुम्हारे पास इसे मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं, मुझे इसमें कोई खामी नहीं चाहिए। काशान ने उसे एक गहरी और मायने खेज नजर से देखा जिसमें सख्ती के साथ साथ एक अनजाना सा एतबार भी मौजूद था। वो मुड़ा और अपने मखसूस और पुरवकार अंदाज में चलता हुआ गैलरी से बाहर निकल गया। रोशानी वहीं खड़ी उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही। उसे भी एहसास पूरी शिद्दत से होने लगा था कि काशान की सख्त महज एक खौल था जिसके अंदर एक इंतहाई फर्ज शनास मजबूत और ख्याल रखने वाला इंसान छुपा था। वो शख्स जो उससे इतनी नफरत जाहिर करता था वही दरअसल कदम कदम पर उसकी कामयाबी के रास्ते हमवार कर रहा था। रोशानी के लबों पर एक खूबसूरत और बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई और वो एक नए जोश और जज्बे के साथ अपने रंगों की तरफ पलट गई। उसे अब हर हाल में ये फेस्टिवल जीतना था, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उस शख्स के एतमाद के लिए जिसने उस पर अपना एतबार कायम किया था। रोशनी से नहाई आर्ट गैलरी में एक अजीब सा सहरदारी था। कैनवस के सामने खड़ी रोशानी के चेहरे पर थकावट के वाज़े आसार थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी महीनों की मेहनत का समर थे। उसके कपड़ों और हाथों पर रंगों के बेशुमार धब्बे मौजूद थे जो उसके जुनून की गवाही दे रहे थे। गैलरी के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले कदमों की आहट ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। काशान मलिक अपने मखसूस पुरवकार अंदाज में चलता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा हस्बे मामूल संजीदा और जज्बात से आ रही था। सर मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, आप इसे देख सकते हैं। रोशानी ने पीछे मुड़कर दरवाजे पर खड़े काशान को देखा। उसकी आवाज में एक थकी हुई लेकिन इंतहाई पुरएतमाद और पुरसुकून गूंज थी। काशान ने खामोशी से अंदर कदम रखा और कैनवस के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी उकाबी निगाहें पेंटिंग के एक एक इंच का बारीक बीनी से तनकीदी जायजा लेने लगी। गैलरी में ऐसी खामोशी थी कि रोशानी को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। काशान की खामोशी उसे अंदर ही अंदर खौफजदा कर रही थी। यहाँ बाएं तरफ रोशनी का जाविया कदरे कमजोर है और तुमने ब्रश के स्ट्रोक्स में वो रवानी नहीं रखी जो दाएं जानिब साफ नजर आ रही है। काशान ने कैनवस के एक हिस्से की तरफ इशारा करते इंतहाई तनकीदी निगाह से खामियों की निशानदही की। उसका अक्खड़ लहजा एक माहिर नक्कात जैसा था जिसमें कोई रियायत नहीं थी। सर मैंने इसे मुतवाजन करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन शायद रंग कुछ जल्दी सूख गए। रोशानी का दिल लम्हे भर को डूब गया। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह उसकी तनकीद सुन रही थी और उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत रायगां चली गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने आज तक इससे बेहतर रंगों का इस्तेमाल कहीं नहीं देखा। ये वाकई एक शाहकार है मिस रोशानी। काशान ने एक गहरी सांस ली और कैनवस से नजरें हटाकर रोशानी को देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक खुली सताइशी चमक उभरी थी। काशान के मुंह से निकली हुई ये छोटी सी तारीफ रोशानी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम थी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसकी तमाम थकावट लम्हों में जैसे दूर हो गई थी। इसे पहली बार पूरी शिद्दत से एहसास हुआ कि वो इस खड़ूस और सख्तगीर इंसान की इज्जत करने लगी है। वो समझ चुकी थी कि काशान की सख्ती के पीछे दरअसल एक ऐसा इंसान छुपा है जो हीरे को तराशना जानता है
آرٹ فیسٹیول کا دن آخر کار آ پہنچا۔ شہر کا سب سے بڑا ایگزیبیشن ہال رنگوں، روشنیوں اور نامور شخصیات سے بھرا ہوا تھا۔ میڈیا کے نمائندے اور شہر کے مانے ہوئے آرٹسٹ وہاں موجود تھے۔ روشانی کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پنڈال کے ایک کونے میں کھڑی اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار ہال کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں سے کاشان ملک نے اندر داخل ہونا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اسٹیج پر رکھی تمام پینٹنگز پر سے یکے بعد دیگرے پردہ ہٹایا جا رہا تھا۔ جب روشانی کی پینٹنگ کو پردے سے ہٹایا گیا تو پورے ہال میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، اور پھر وہ وسیع و عریض ہال بے ساختہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس شاہکار کو داد دے رہے تھے۔ اس سال کے آرٹ فیسٹیول کا پہلا انعام اور گولڈ میڈل روشانی بنت سکندر کے نام جاتا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری کی پرجوش آواز گونجی تو روشانی کے قدم وہیں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا سارا وجود خوشی سے کانپ رہا تھا۔ کاشان ملک کو بطور مہمان خصوصی اور کالج کے ہیڈ پرنسپل کے طور پر اسٹیج پر بلایا گیا۔ اس نے انتہائی پروقار انداز میں چلتے ہوئے مائک سنبھالا۔ پورا ہال اس روبدار شخصیت کو دیکھنے کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ نام صرف ایک پینٹنگ کا نہیں بلکہ ایک لڑکی کی انتھک محنت، لگن اور خود کو ثابت کرنے کی ضد کا اعتراف تھا۔ کاشان کی بھاری اور روبدار آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اس کی عقابی نظریں ہال میں کھڑی روشانی پر مرکوز تھی۔ یہ بچی جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک پڑھائی سے دور بھاگتی تھی، آج اس نے ثابت کیا کہ ایک لاپرواہ لڑکی سے ایک بہترین آرٹسٹ بننے کا یہ سفر اس کی اپنی ہمت کا ایک شاندار نتیجہ ہے۔ مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارے کالج کی ہونہار طالبہ ہے۔ کاشان نے سب کے سامنے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ اس کے لہجے میں آج وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک سچا فخر عیاں تھا۔ روشانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ کاشان کی اس بے پناہ حوصلہ افزائی پر دل کی گہرائیوں سے احسان مند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاشان اگر اسے وہ سخت سزا نہ دیتا تو آج اس مقام پر کبھی بھی کھڑی نہ ہوتی۔ وہ تقریب کے اختتام پر بیک سٹیج کا ماحول قدرے پرسکون تھا۔ روشانی اپنی چمکدار ٹرافی کو سینے سے لگائے کھڑی اپنی دوست سارا سے بات کر رہی تھی۔ جب اس نے کاشان کو راہداری سے گزرتے ہوئے دیکھا، وہ تیزی سے سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سر ایک منٹ رکیے پلیز، میری بات سنیے۔ روشانی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے روکا تو اس کی آواز میں ایک گہرا احترام اور جذباتیت تھی۔ کاشان اپنے مخصوص سرد پروقار انداز میں مڑا اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو پہلے دن اس نے کالج میں دکھائی تھی۔ وہ انتہائی خاموشی سے روشانی کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھ پر اتنی سختی نہ کرتے اور مجھ پر وہ چیلنج نہ دیتے تو میں کبھی بھی اپنی منزل نہیں پا سکتی تھی۔ آپ کی وجہ سے میں نے خود پر یقین کرنا سیکھا۔ روشانی نے سر جھکا کر انتہائی عاجزی سے کہا۔ اس کے آنسو چھلک کر ٹرافی پر گر رہے تھے اور کاشان نے گہری اور پرسوچ نگاہ سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ وہ خود کو روشانی کے ان معصوم آنکھوں میں کھوتا ہوا محسوس کرنے لگا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی۔ میں نے صرف تراشا ہے، ہیرا تم پہلے سے تھی۔ مس روشانی، اپنی اس چمک کو کبھی مان مت پڑنے دینا۔ کاشان نے انتہائی مختصر مگر پراثر جواب دیا اور اپنی نظریں چرا لی۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے مڑ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو روشانی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا غلام تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے دل کی دیواریں گرائے۔ فیسٹیول کی شاندار کامیابی کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد روشانی کے گھر کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، روشانی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب ان کے گھر کی گھنٹی زور سے بجی تھی۔ روشانی کے والدہ بیگم سکندر نے حیرانی سے دروازہ کھولا تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کاشان ملک ایک باوقار گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس اپنی والدہ کے ہمراہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص متانت اور روب تھا۔ السلام علیکم بیگم سکندر، کیا ہم کچھ دیر کے لیے اندر آ سکتے ہیں؟ کاشان نے انتہائی شائستگی سے پوچھا، لیکن
اس کے لہجے کا روپ اپنی جگہ ویسے کا ویسا ہی قائم تھا۔ روشانی کی والدہ شدید حیران تھی کہ کالج کا سخت گیر پرنسپل اچانک ان کے گھر کیوں آ گیا۔ وہ گھبراہٹ میں انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئیں اور ان کی خاطر تواضع کے لیے ملازموں کو آواز دی۔ ان کے ذہن میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ دیکھیں بیگم سکندر، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، میں ایک سیدھا انسان ہوں اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ کاشان نے صوفے پر بیٹھتے ہی چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنا مخصوص اور دو ٹوک انداز اپنایا۔ روشانی کی والدہ نے پریشانی سے پہلو بدلا۔ انہیں لگا شاید روشانی نے کالج میں پھر کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے یا اس نے کسی لڑکے کا سر پھاڑ دیا ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کاشان کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کی بیٹی روشانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک انتہائی اصول پسند انسان ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میری اس مشینی اور سخت زندگی کو متوازن کرنے کے لیے روشانی جیسی شوخ لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے اصولوں کو چیلنج کر سکے۔ کاشان نے بغیر کسی جھجک کے انتہائی پر اعتماد اور واضح لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ اس کی والدہ بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ روشانی کی والدہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کاشان ملک جیسا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شہر کا نامور انسان ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے گا۔ کاشان کے دو ٹوک لہجے، اس کی شاندار شخصیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے وہ کسی صورت انکار کا جواز نہ ڈھونڈ سکی اور انہوں نے روشانی کے والد سے فون پر مشورہ کرنے کے بعد فوراً سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ 1 مہینے بعد روشانی اور کاشان کی زندگی کا وہ خوبصورت دن آ گیا جس کا دونوں کو اب بے صبری سے انتظار تھا۔ نکاح کی تقریب شہر کے ایک بڑے ہال میں منعقد کی گئی تھی جسے سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے ہال میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ روشانی سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں سٹیج پر بیٹھی سراپا حسن لگ رہی تھی۔ اس نے بھاری زیورات پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ایک قدرتی شرم اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا جو اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو دوسری طرف کاشان سفید شلوار قمیص اور سیاہ واسکٹ میں انتہائی پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روب آج بھی ویسا ہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج سختی کے بجائے ایک گہری محبت اور طمانینت چمک رہی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا اور سب کی نگاہیں اس شاندار جوڑے پر جمی تھی۔ نکاح خان نے خطبہ پڑھا اور دونوں نے گواہوں کی موجودگی میں انتہائی عقیدت سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ ہال مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ دستخط کرنے کے فوراً بعد کاشان اپنی جگہ سے اٹھا اور روشانی کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اپنے ہونٹ روشانی کے کان کے بالکل قریب کیے۔ اب تو میری باقاعدہ ذمہ داری ہو مسز کاشان ملک، اور یاد رکھنا میرے اصول اب بھی وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کاشان نے انتہائی مدھم لیکن سرگوشی والے روبدار لہجے میں کہا۔ اس کی گرم سانسیں روشانی کے گالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ روشانی نے شرما کر اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور کاشان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت جاگ رہی تھی جو کاشان نے پہلے دن دیوار کے پار دیکھی تھی۔ اور میں اب بھی وہی لاپرواہ لڑکی ہوں جو آپ کے ہر اصول کو توڑنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے مسٹر کاشان۔ آپ تیار رہیے گا۔ روشانی مسکرائی اور انتہائی بے باکی اور شوخی سے جواب دیا۔ کاشان جو ہمیشہ سخت رہتا تھا اور جس نے ہنسنا جیسے سیکھا ہی نہیں تھا، اس کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں شکست تسلیم کرنے کا ایک انوکھا انداز تھا۔ اس طرح ایک سخت گیر پرنسپل اور ایک شوخ لڑکی کی خوبصورت زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جہاں دونوں ایک دوسرے کی خامیوں کو اپنی محبت سے مکمل کرنے والے تھے۔